زندگی سے کھیلتے ہیں صرف اپنی 2 منٹ کی نفسانیت کے لیے، اپنے نفس کی خواہش کے لیے، بلکہ وہ لوگ بھی جو 2-3 بچے پیدا ہونے کے بعد سالن میں نمک زیادہ ہونے پر بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، گھر پہ بیٹے سے لیٹ آنے پر بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں اور اس کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ اس کا کیا جواب ہوگا؟ صرف حج کر کے، روزہ رکھ کے، نماز پڑھ کے، زکات دے کے، تسبیح و تحلیل کر کے کوئی جنتی نہیں ہو سکتا۔ یہ چند عبادات کا معاملہ ہے، لیکن معاملات بڑے سخت ہیں۔ اس لیے اللہ کے بندو، قیامت کے دن اللہ تم سے تمہاری جوانی کے بارے میں پوچھے گا، ہم جوانی میں کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، تو بن اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو۔ ارے مخلوق کے درمیان عزت دار بن کے کیا ملنا ہے؟ مخلوق کے درمیان تو نچنیوں کو بھی عزت مل جاتی ہے، مخلوق کے درمیان تو بازاری عزت سیاسی لیڈروں کو بھی مل جاتی ہے۔ مخلوق کے درمیان عزت پانے کے لیے اتنے بنتے ہو، اتنے سمجھتے ہو، ایسی بنا بنا کی آواز نکال کر باتیں نکالتے ہو۔ مخلوق اگر دیکھ رہی ہے تو الفاظ جیسے تلے ہیں، مخلوق اگر دیکھ رہی ہے تو بڑا لقمہ منہ میں نہیں ڈالتے، مخلوق اگر دیکھ رہی ہے تو چبایا ہوا گٹکا زمین پہ نہیں تھوکتے، مخلوق اگر دیکھ رہی ہے تو اٹھنے کا انداز بدلتا ہے، بیٹھنے کا انداز بدلتا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے اس کے بعد اپنی راتیں کیسے گزر رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اپنے دن کیسے گزر رہے ہیں۔ مخلوق دیکھے تو بڑا لقمہ نہیں کھاتے، اور خالق دیکھ رہا ہے تو سود کا لقمہ منہ میں کیسے ڈھکیلتے ہو۔ وہ سود جو سور کی طرح حرام ہے، سور کھانے والا اور سود کھانے والا دونوں برابر نہیں ہے، حالانکہ حرام دونوں ہے۔ سور کھانے والا کم درجے کا مجرم ہے، سود کھانے والا بڑے درجے کا مجرم ہے، اس لیے کہ حرام تو دونوں ہے، مگر سور کھانے والے کے لیے اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا، مگر سود کھانے والے کے لیے اللہ نے قرآن میں جنگ کا اعلان کیا ہے۔ جو سود کھائے گا اس کے لیے جنگ کا اعلان ہے۔ سور کے نام سے نفرت کرتے ہو اور مسلمان ہو کے جس زبان سے کلمہ پڑھتے ہو اسی زبان کے اوپر سود کا لقمہ کیسے رکھتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اللہ پوچھے گا جوانی کے بارے میں، کیا جواب دیں گے؟ آج ہماری جوانیاں کیا ہے؟ ہم نے اپنی جوانی کو کیا کر رکھا ہے؟ یاد رکھنا، اسلام میں جوانی کی بڑی اہمیت ہے، اسلام میں جوانی کی بڑی اہمیت ہے۔ کیسے؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں جوانوں کی عزت کرو۔ بوڑھے لوگ ناراض نہیں ہونا، بوڑھوں کی بھی بڑی عزت ہے۔ ایک روایت پڑھ دوں پھر آگے چلوں، ورنہ لوگ یہ سوچیں گے کہ یہ جوان ہے تو سب جوانوں کی بات کر رہے ہیں۔ عنوان میرا، میں اس لیے کہ بوڑھوں کی کشتی تو پار لگی ہوئی ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے بوڑھوں کا حساب ہوگا۔ اللہ فرمائے گا محبوب، یہ روایت ہے، محبوب کسی بوڑھے کو پہلے پیش کرو حساب کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بوڑھے کی حیثیت سے، یہ روایت ہے اس لیے میں پیش کر رہا ہوں، اس امت کا سب سے عظیم بوڑھا، حالانکہ ہم ان کو بوڑھا نہیں کہتے لیکن روایت میں آیا تو بیان کرنا پڑا، اس امت کا سب سے عظیم بوڑھا بلکہ بزرگ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا صدیق اکبر کو پیش کر، اے اللہ یہ میری امت کا بوڑھا ہے۔ تو اللہ صدیق کو دیکھ کے فرمائے گا محبوب ان کی سفید ریش کو دیکھ کر ان سے حساب لینے کو مجھے حیا نہیں ہے، ابو بکر کے بڑھاپے کے صدقے میں نے تیری امت کے سارے بوڑھوں کو بخش دیا۔ یہ صدیق اکبر ہے، یہ صدیق اکبر ہے جو بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو بوڑھوں کی کشتی کو پار لگا دے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور لوگ کیا پہلے کی بات کرتے ہیں، ارے محشر میں بھی پہلا
لیے بوڑھے حضرات اپنے آپ میں بوریت محسوس نہ کریں. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اے لوگوں جوانوں کی عزت کرو, جوانوں کی قدر کرو. ہم جوانوں کو بہت ٹارگٹ کرتے ہیں اور ہمارے مذہب نے جوانوں کو بڑی اہمیت دی ہے. اللہ اکبر. فرمایا جوانوں کی عزت کرو. کیوں جوانوں کی عزت کرو؟ آقا فرماتے ہیں لوگوں جب میں نے مکے کی زمین پر نبوت کا اعلان کیا تو مکے کے بڈھوں نے میری دعوت کو رد کر دیا, لیکن مکے کے جوانوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا. اس لیے آپ جوانوں کی قدر کیا کریں, جوانوں کی عزت کیا کریں. اسی لیے جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا یعنی صدیق اکبر, وہ بھی 37 سال کے جوان تھے. فاروق اعظم 27 سال کے جوان تھے. میرے مولا مولائے کائنات سید السادات خاتم الولایت ساقی حوض کوثر اخی رسول زوج بطول ابو الحسنین ابو الائمہ قسیم جنت و جہنم سیدنا مولائے کائنات علی مرتضیٰ علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی جوانی کی دہلیز پر تشریف لے جا رہے تھے. تب آپ نے کلمہ پڑھا تھا. اور علی تو ایسے جوان ہیں, میرے آقا علیہ السلام نے خیبر میں علی کی جھنکار تلوار کی دیکھ کر فرمایا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں. اندازہ فرمائے تو سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں رسول اللہ پر آنے والا تیر جب میں نے اپنے سینے پہ لیا تھا میں صرف 16-17 سال کا تھا. ابھی میرے چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے. اس سے پتا چلا فاتحین بدر و احد جوان تھے, خندق کے فاتحین جوان تھے, خیبر کے فاتحین جوان تھے. اسی طرح سے اندلس کے ساحل پہ جنہوں نے کشتیاں جلائی تھی وہ سب کے سب جوان تھے. بیت المقدس پہ جن لوگوں نے اسلام کا پرچم لہرایا تھا وہ سب کے سب جوان تھے. ایک بات یہ بھی بتاؤں, جن دنوں غریب نواز ہندوستان آئے تھے غریب نواز خود بھی جوان تھے. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے یہ بھی کہہ دوں کربلا کا فاتح جس نے کربلا کی سرزمین پر اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور آج تک کربلا کی سرزمین پر تلواروں کی جھنکار کی یادیں تازہ ہوتی ہے, وہ حسین ابن علی 56 سال کی عمر میں بھی جوان نظر آتے تھے. ابن عساکر کہتے ہیں 56 سال کی عمر میں حسین پاک پہنچ گئے تھے لیکن داڑھی کا ایک بال بھی ان کا سفید نہیں ہوا تھا. یہ ابن عساکر کی روایت ہے. بلکہ پیر نصیر الدین نصیر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں, کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں. گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے, گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. علی اکبر جوان ہے, امام قاسم جوان ہے, قاضی عباس جوان ہے. اللہ اکبر. یہ سب کے سب جوان ہے. تو جوانی بڑی عظیم ہوتی ہے اور اسی لیے اسلام نے جوانوں کی عبادت کو بھی ایک الگ پرائرٹی. عبادت کوئی کرے, سب کی عبادت کا اپنا اپنا مقام ہے, لیکن جوانوں کی عبادت کا مقام اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں, آقا فرماتے ہیں جو جوان صبح کو عبادت کرتا ہے اس سے فجر کی نماز کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. جو جوان صبح کو عبادت کرتا ہے اس جوان کو اللہ بوڑھوں پر ایسی فضیلت دے دیتا ہے جیسے نبیوں کو اللہ نے پبلک پر فضیلت عطا فرمائی. جو فضیلت مرسلین کو انبیاء کو پبلک پر ہے, عوام پر ہے, وہ فضیلت بوڑھوں پر اللہ ان جوانوں کو دیتا ہے جو جوان اللہ کی عبادت صبح کے وقت کرتے ہیں.